السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اللہ کی کچھ باتیں جو اللہ نے ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیوں کیا، کیسے کرا، سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ ویڈیو میری اردو میں ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو ہندی میں بھی ایکسپلین کر دوں گی۔ جن لوگوں کو اردو نہیں سمجھ آئے تو آپ لوگ میری ہندی کی میں ویڈیو ضرور دیکھ لیے گا، پر ابھی یہ اردو میں ہے۔ تو بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ زمین کو بنایا، آسمانوں کو بغیر سطحوں کے قائم رکھا، چاند و سورج اور ستاروں کو بنایا، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور وہی زمین سے درخت اور پودوں کو اگاتا ہے۔ یعنی صحیح سب کام کون کرتے ہیں؟ ہمارے اللہ پاک کرتے ہیں۔ بارش آتی ہے، بارش برساتے ہیں، زمین پہ درختوں کو اور پودوں کو اگاتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت سارے پھل اور پھول پیدا کرتے ہیں، یعنی پھل اور پھول بھی ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوئیں، یعنی آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم پینے کی چیزیں حاصل ہوئیں، اور اسی درخت اگاتے ہیں، اسی سے درخت بھی اگتے ہیں جن میں تمام مویشی چراتے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے کھیتیوں، زیتون، کھجور اور درخت انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں، یعنی انہی سب چیزوں سے ہمارے اللہ پاک اپنے کرم سے یہ سب چیزیں اگاتے ہیں، ہمیں اپنی ضرورت پھل اگاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو وہی خالق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ: اسی نے انسان کو کھڑے کی اور کھنکنا ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اور کب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنا خلیفہ اور قائم مقام بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنے پھیلائیں گی اور فساد کریں گے؟ یعنی ہمارے فرشتوں نے کیا جواب دیا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنے پھیلائیں گے اور فساد کریں گے، حالانکہ ہم سب آپ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا اللہ پاک سے کہ ہم تو آپ کی بہت عبادت کرتے ہیں، تو تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا کہا فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی، یعنی پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی، یعنی پھر اس میں کیا کرا، اسٹرکچر بنایا گیا، اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ فرسٹ جو ہمارے اللہ نے کیا بنایا تھا، پانی اور مٹی سے، پھر اس کے اندر روح پھونکی، پھر اس کا نام کیا نام رکھا، انہوں نے آدم رکھا۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، سکھائے، ان کے فائدے بتائے، یعنی ان کے فائدے بتائے کیا کیا فائدے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیا، یعنی فرشتوں کو ہمارے اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدے کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ابلیس نے کیا کرا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یعنی اللہ پاک نے اس کے اوپر کیا کرا، عذاب نازل کرا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کو جو اللہ پاک کی نافرمانی کری تو ان کو پھر جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گئے، یعنی اسی وقت جو یہ ابلیس تھے یہ ہمارے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دشمن بن گئے۔
کیونکہ انہوں نے اللہ ان کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور باقی فرشتوں نے سجدہ کرا آدم کے سامنے، کیونکہ یہ ہمارا اللہ کا حکم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان کی بیوی حضرت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو السلام کو حکم دیا، یعنی ان کی بیوی کو اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں چاہو کھاؤ پیو، جو چاہے وہ کھاؤ پیو جنت کے اندر، دونوں میاں بیوی کو، مگر ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی انہوں نے ان کو حکم دیا کہ ایک پیڑ کے بارے میں بتایا کہ اس کی طرف مت جانا۔ دونوں جنت میں خوب مزے سے رہنے لگے، یعنی وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف اچھے سے رہنے لگے۔ ابلیس تو پہلے سے ہی ان کا دشمن تھا، یعنی ابلیس جو تھا وہ پہلے سے ہی ان کا دشمن تھا، کیونکہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا ان کے سامنے۔ اس پر ان کا جنت میں اس طرح رہنا بہت ناگوار گزرا، یعنی جب وہ جنت میں رہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو ابلیس کو یہ ناگوار گزرا، اس نے یہ ٹھان لیا کہ دونوں کو جنت سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ تو ابلیس نے کیا کرا کہ انہوں نے سوچا کہ میں جنت سے دونوں کو نکال کے ہی دم لوں گا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے کس نے کہا؟ ابلیس نے، کہ جانتے ہو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کہا گیا ہے؟ میں نے اس کو بہکانے کے لیے یہ بات کی کہ تمہیں جانتے ہو کہ تمہیں منع کیوں کرا ہے؟ اس لیے کرا ہے اگر درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، یعنی اس کو بہکاوے کے لیے انہوں نے پہلا کیا کرا پوائنٹ، انہوں نے ان کو بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کو درخت کے پاس جانے کے لیے اس لیے منع کرا ہے کیونکہ اس کا پھل اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ تم جنت میں ہی رہو گے، تو جنت کا نکال دیے جاؤ گے، اگر نہیں کھایا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ تو یہ انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ جنت تو جنت ہے، ماشاءاللہ سب کچھ وہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہر کوئی رہنا چاہے گا، پھر اس کو بھگایا، پھر میں تمہارا سچا دوست ہوں، یعنی ابلیس نے کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میں تمہارا سچا دوست ہوں، تم میری بات مان لو، یعنی اس کو اپنی بات پہ قائم کرنے کے لیے ان کو بتاتا رہا کہ ایسا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بہکاوے میں آ گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے کیونکہ وہ جنت میں رہنا چاہتے تھے، اور اس درخت کا پھل کھا لیا جو ہمارے اللہ نے ہمارے آدم علیہ السلام کو وہ منع کیا تھا اس پھل کا، درخت کا پھل کھانے کے لیے، تو وہ ابلیس شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی حوا یعنی ان کی وائف کو دنیا میں بھیج دیا، یعنی ان کو وہاں سے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا، یعنی انہوں نے بہت معافی مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کر دی آپ کے سامنے، آپ کی بات نہیں مانی، تو اور ان کی بیوی نے، تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، دونوں اس زمین پر رہنے لگے، یعنی ان کو معاف کر دیا، پھر ان کو وہ اس زمین پر رہنے لگے اور ان کی اولادیں ہوئیں، یعنی ان کی اولادیں ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کی اولادیں ہوئیں، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا پھیلتی چلی گئی، یعنی اسی طریقے سے ان کی جب اولادیں ہوتی رہیں تو پھر دنیا پھیلتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان، اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، دیکھیے بہت امپورٹنٹ لائن، آپ دوبارہ سنیے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ سب انہی کی اولاد ہیں، یعنی جب سے اب تک قیامت تک، اب تک نہیں جب تک قیامت تک جتنی بھی اولاد ہوں گی ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، سب ہو، یہاں پہ جس دنیا کے رشتے ہیں باقی سب ہم سب ایک ساتھ بہن بھائی ہیں، وہ ہماری اولاد ہیں، ہم ان کی ہی اولاد کہلائے جائیں گے، اسی لیے ان کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے انہیں آدمی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو جتنی بھی اولاد قیامت سے جب سے ہمارا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رہنے آئے اور ان کی وائف، تو جب سے اب قیامت تک جتنی بھی بچے ہوں گے دنیا میں ہر کیٹیگری کے، یعنی ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی، وہ تو دنیا کی یہ سب چیزیں ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہلائے جائیں گے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد کہلائے جائیں گے، ہمارے ریئل فادر جو ہوں گے وہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی وائف ہماری امی۔
تو یہ سب ہمارے اللہ پاک نے کیا کرا، ان کو معاف کر دیا، کیونکہ بے شک اللہ پاک سب کو معاف کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب تم معافی مانگو گے سچے دل سے، میں ہر وقت معاف کروں گا، چاہے تم کتنے بھی گناہ کر لو، معافی میرے پاس ہے۔ تم دنیا میں جتنے بھی گناہ کرو گے، معافی صرف تمہیں میرے پاس ہی ملے گی، پر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک، اس سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ دیکھیے ہمیں اللہ پاک نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، یعنی ہمیں اسٹرکچر اللہ پاک نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہمارا فیس اپنے ہاتھ سے بنایا، ہمیں کس سے؟ پانی اور مٹی سے ہمیں بنایا، اور فرشتوں سے کہا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے، اور جو شیطان تھا اس نے سجدہ نہیں کرا، تو اس لیے وہ ہمارے ہیٹرز میں آنے لگے، تو انہوں نے سجدہ نہیں کرا، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کرا آدم کے سامنے، تو اور آدم علیہ السلام کو اور ان کی وائف کو جنت میں ڈال دیا، ان کو وہاں رہنے کی۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، ہمارے لیے درخت بنائے، پھول بنائے، پیڑ بنائے، ہر چیز بنائی اللہ پاک نے، صرف اور صرف انسان کے لیے بنائی انہوں نے سب چیزیں، یہ کہ ہمارے اللہ پاک نے کہا کہ انسان کو جب دنیا میں جائیں تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی ہر چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور ہر چیز مہیا کرائی انہوں نے کہ ہر چیز انسان کو ہر چیز ملے۔ تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا، یہ قصہ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ پھر میں ہندی میں بھی بہت جلدی لے کر آؤں گی، آپ یہ سب ویڈیو دیکھے گا۔ کہ اللہ حافظ۔